نوافل بعد میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سورہ بقرہ کے ابتدائی حصے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا تھا۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب مقدس کا ذکر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کو ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا۔ پھر نہ ماننے والے دو قسم کے لوگ تھے، ایک صریحی کافر اور دوسرے منافق۔ ان کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی کل۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر جو احسانات اور انعامات فرمائے ان کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا تفصیل کے ساتھ۔ پھر ان کو تنبیہات بھی فرمائیں اور پھر ان کو یہ بھی فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک ہوا اور بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر کیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو بھی ذکر کیا گیا اور تحویل قبلہ کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ پر اس کو اللہ تعالی نے ختم فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حرام اور حلال چیزوں کا ذکر فرمایا اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر حرام کبھی کھانا ہو تو وہ صرف اس صورت میں جب اضطرار اور مجبوری ہو اور اس کے بغیر کوئی زندگی کے بچنے کا امکان نہ ہو۔ آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے۔ ابواب البر کا ذکر فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو یا مغرب کی طرف۔ یہود و نصارہ کو گویا کہ یہاں تھوڑا سا تنبیہ کی گئی ہے اور اہل ایمان کو بتایا گیا ہے کہ نیکی تو یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، سب سے پہلی نیکی اور بڑی نیکی ایمان ہے۔ اس کے بعد پھر ابواب البر اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیے، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، مساکین ہیں، غرباء ہیں، ان کا خیال کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے۔ فرمایا کہ کسی کافر نے مسلمان کو مار دیا، کافر کو قتل کیا جائے گا۔ مرد نے عورت کو، عورت نے مرد کو، غلام نے آزاد کو، آزاد نے غلام کو قتل کیا، فرمایا اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اور قصاص کا فائدہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، فرمایا اگر قصاص کا قانون نافذ ہو جائے تو اس میں زندگی ہے۔ کیسے؟ بالکل آسان ہے۔ قاتل کبھی بھی قتل نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے بدلے میں مجھے فوراً مار دیا جائے گا، تو قاتل بھی بچ گیا، مقتول بھی بچ گیا، دونوں کو زندگی مل گئی۔ اس لیے فرمایا کہ قصاص میں بڑے فوائد اور ثمرات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے وصیت کے احکامات بیان فرمائے اور یہ آیت وصیت منسوخ ہے۔ اس کے بارے میں صرف دو باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو فرمایا لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ جس کو مال وراثت ملنے والا ہے اس کے لیے اگر کسی نے وصیت کی تو جائز نہیں۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ تہائی مال سے زیادہ بھی وصیت جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا اور اس کے کچھ احکامات ارشاد فرمائے۔ شیخ فانی اور بیمار بوڑھا آدمی جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دے۔ فدیہ کی تفصیلات احادیث میں موجود ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کے نزول کا ذکر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالی نے شہر رمضان میں قرآن پاک کو نازل کیا۔ پھر اس قرآن پاک کی تفصیلات اور اس کے براہین اور دلائل کو اللہ تعالی نے ذکر فرمایا۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالی نے اعلان فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، یہ جتنے بھی احکامات ہیں اللہ تعالی آسانی فرمانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں دین پر عمل کرنے میں آسانی ہی آسانی ہے، دین کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں کو اختیار کرنے میں شدت ہی شدت، سختی ہی سختی، مصیبت ہی مصیبت اور ذلت ہی ذلت ہے۔ یہ اعلان اللہ تعالی نے فرما دیا۔ اس کے بعد رمضان المبارک میں دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے
آیت دعا کو ذکر فرما دیا. پھر روزہ کب سے کب تک ہے؟ فرمایا کہ دن کے اوقات میں کھانا پینا اور مباشرت منع ہے. اور آگے اعتکاف کے احکام اور مسائل ذکر فرما دیے. فرمایا اعتکاف کی حالت میں رات میں بھی مباشرت منع ہے اور دن میں بھی منع ہے. اس کے بعد فرمایا کہ مال جو تمہارے درمیان ہے، فرمایا کہ عدالتوں میں اور بادشاہوں کے پاس ایسے مقدمات لے کر مت جایا کرو کہ تم ناجائز اور حرام طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاؤ. اس کے بعد اللہ تعالی نے بڑا اہم اصول ارشاد فرمایا آیات حج کو شروع کرنے سے پہلے. فرمایا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں میں آؤ تو پچھلے راستے سے، پیچھے سے نہ آؤ بلکہ سیدھے راستے سے، دروازوں سے آؤ. یہاں ایک اصول بتا دیا کہ جو بھی کام کرنا ہو سلیقے سے اور طریقے سے کرنا چاہیے، صحیح طور پر کرنا چاہیے، چاہے وہ دین کا کام ہو چاہے وہ دنیا کا کام ہو. اس کو الٹ کرنا، غلط کرنا، بے ڈھنگا کرنا، اس کی اجازت نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات قتال، جہاد کی آیات کو ذکر فرمایا. اور اس کے بعد حج اور عمرے کا ذکر ہے. اتم الحج والعمرۃ للہ. پھر حج کی 3 قسمیں ہیں، حج قران، حج تمتع اور حج افراد. اور پھر جو لوگ حج کے دنوں میں یعنی حج قران اور حج تمتع کی صورت میں قربانی اور ہدی ذبح نہ کر سکیں تو فرمایا وہ 3 روزے پہلے رکھ لیں حج سے پہلے اور 7 روزے واپس آ کر کے رکھیں. اس کے بعد حج کی تفصیلات اور احکامات ہیں کہ حج میں گناہ نہیں ہونا چاہیے، فسق و فجور نہیں ہونا چاہیے، عرفات کے میدان میں کس طرح جانا چاہیے، مزدلفہ میں کس طرح جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کیسے دعائیں کرنی چاہیے، شیاطین کو کس طرح کنکریاں مارنی چاہیے. اس طرح کی آیات کو ذکر کیا گیا. اور اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر ہے، اہل ایمان کا ذکر ہے. اور اہل ایمان کو خصوصی طور پر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، کچھ ادھر کچھ ادھر، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. پورے اسلام میں داخل ہو کر لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے میں پر نہیں چلنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو بڑی عجیب تنبیہ فرمائی ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا کیا گمان ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم سے پہلے جن لوگوں پر مشکل حالات آئے، آزمائشیں آئیں، وہ تم پر نہیں آئیں گی. کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اس پر آزمائش آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کو جھنجھوڑیں گے اور وہ اس وقت آزمائش کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھتے ہوئے شریعت مطہرہ پر عمل کرے اور باقی سب چیزوں کو چھوڑ دے. چاہے بھوک کی صورت ہو، چاہے بیماری کی صورت ہو، چاہے کسی آفت کی صورت ہو، دین کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ تنبیہ فرما دی. اور اس کے بعد فرمایا کہ دنیا میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی نہیں بری ہوتی ہیں، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم برا سمجھتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر آیات جہاد کا ذکر ہے. کتب علیکم القتال، فرمایا کہ جہاد تم پر فرض کیا گیا. یہ ابتدائی حکم ہے، بتدریج اس کے کئی احکامات ہیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ میں 11ویں پارے میں عرض کروں گا. اس کے بعد اللہ تعالی نے جوا اور شراب کا ذکر فرمایا. یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے جوا اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں. شراب کی حرمت کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا اور شراب کی حرمت بھی بتدریج نازل ہوئی. جہاں فرمایا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، فرمایا شراب کا نفع تھوڑا ہے، نقصان بہت زیادہ ہے. یہ ابتدائی حکم ہے. بعد میں 7ویں پارے میں کلی طور پر فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ ساری چیزیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں. جوا ہے، ازلام ہے، شراب ہے. فاجتنبوا، اس سے تم بچو. اور اس کو ناپاک اور نجس اللہ تعالی نے قرار دیا. اس کے بعد کچھ خواتین کے معاشرتی مسائل اللہ تعالی نے ذکر فرمائے. سورہ بقرہ کی بڑی عجیب خصوصیت ہے. ظاہر ہے معاشرے سے خاندان بنتے ہیں اور خاندان سے یہ ملک وجود میں آتے ہیں اور پوری معاشرت بنتی ہے. اس کے لیے اللہ تعالی نے بڑے تفصیلی احکامات ارشاد فرمائے. سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ کسی مشرک عورت سے نکاح نہ کرنا. اور یہ جو کتابی عورتیں ہیں
ان کے بھی عقیدے کو دیکھنا، صرف اہل کتاب ہونا کافی نہیں، ان کے عقیدے کو دیکھنا، اگر وہ مشرک ہیں، شرک کی تھوڑی سی بھی بو ان کے اندر ہے تو فرمایا لا تنکحوا، نکاح نہ کرنا۔ نکاح تو ساری زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ کسی فاحشہ عورت، زانیہ عورت، بازاری عورت، بے پردہ عورت، بے دین عورت، بے نماز عورت، فرمایا اس سے اگر نکاح کرو گے تو تمہاری نسل اس کا کیا بنے گا، تمہارے خاندان اور پھر تمہاری اولادوں کا کیا حشر ہوگا۔ یہ ماں تو پہلی گود ہے بچے کی تربیت کے لیے، بچے نے وہی تربیت پانی ہے۔ سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ کسی گندی عورت سے نکاح نہ کرنا۔ نکاح کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز نیکی اور تقوی ہے، اس کو دیکھنا۔ عورت نمازی ہو اور باپردہ ہو، باحیا ہو، صالحہ ہو اور صابرہ اور شاکرہ ہو، یہ صفات دیکھ کر اس سے نکاح کیا جائے۔ پھر حیض کے کچھ احکامات ذکر فرما دیے، فرمایا جب حیض کا زمانہ ہو تو بیوی کے قریب مت جایا کرو، اس سے مباشرت یعنی ہم بستری کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پچھلے مقام پر اس سے ہم بستری کرنا یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر بما انزل علی محمد، جو حالت حیض میں بیوی کے قریب جاتا ہے یا پچھلے مقام سے جاتا ہے وہ دین محمد سے کافر ہو گیا۔ اس لیے بعض ائمہ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ ہمارے امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کافروں والا کام کیا، یعنی جو کام کافر کرتے ہیں اس نے وہی کام کیا، کفر کے قریب ہو گیا، یہ مراد ہے اس سے۔ بہرحال اس کے بعد قسم کا حکم ہے۔ قسم یہ ایک تمہید ہے۔ قسم کی 3 قسمیں، یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ۔ یہ انشاءاللہ 7ویں پارے میں عرض کروں گا، یہاں تھوڑا سا تفصیل کا مقام نہیں ہے، وہاں عرض کروں گا قسم کا کفارہ کیا ہے۔ بہرحال یمین غموس اس قسم کو کہتے ہیں جو واقعہ ہو چکا، پتہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، پھر قسم کھا کر جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہے، فرمایا یہ یمین غموس ہے، اور یہ وہ قسم ہے اس کو جہنم میں ڈبو کر رہے گی۔ اس نے جان بوجھ کر اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولا، ایک کام ہوا تھا کہتا ہے نہیں ہوا تھا، جان بوجھ کر قسم کھا کر کہتا ہے ہو گیا تھا، تو یہ یمین غموس ہے۔ یہ قسم اس کو جہنم میں ضرور ڈبوئے گی، جہنم تک پہنچائے گی۔ یہ اصل میں تمہید ہے۔ آگے ایلا کا حکم بیان کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایلا کسے کہتے ہیں توجہ چاہیے۔ ایلا کہتے ہیں مرد نے قسم کھا لی اپنی بیوی کے بارے میں کہ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، 4 مہینے تک میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ ایلا ہے۔ قسم کھانے کے بعد پھر مرد 4 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا تو 4 ماہ گزرتے ہی خود بخود بیوی مطلقہ ہو جائے گی اور بائنا ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا، وہ شوہر پر حرام ہو جائے گی۔ ایلا کا حکم اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد مطلقہ عورتوں کی عدت اور ان کی جو ماہواری ہے اس سے ہوگی، مہینوں سے ہوگی، اس کی کچھ تفصیل اللہ نے بیان فرما دی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب نقطہ ارشاد فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ یہود و نصارہ اور اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورت کا کیا تصور تھا؟ آپ کو پتہ ہے فرانس میں کئی لوگوں نے مشاورت کی اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ عورت ایک ناپاک حیوان ہے۔ اور پھر یہود و نصارہ میں اس کا کیا تصور تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، اس کو قتل کرنا بہت بڑا فخر اور اعزاز سمجھا جاتا تھا، عورت کو ناپاک سمجھا جاتا تھا، منحوس سمجھا جاتا تھا، اور گھر میں اس کی پیدائش کو بہت ہی بری بات سمجھا جاتا تھا۔ شریعت مطہرہ نے آ کر یہ اعلان کیا سب سے پہلے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مرد اور عورت ان دونوں کے حقوق ہیں، جس طرح عورت کے حقوق اسی طرح مرد کے، جس طرح مرد کے اسی طرح عورت کے۔ صرف ایک درجہ اللہ نے مرد کو اونچا دیا ہے وہ انتظامی امور میں، ورنہ یہ دونوں برابر ہیں۔ عورت کو انسان قرار دیا گیا، رحمت قرار دیا گیا، اس کے حقوق بیان کیے گئے، اس کو برابر کی عزت دی گئی، اس کو اونچا مقام اور مرتبہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرہون منت ہے آج عورت کا مقام اور مرتبہ۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو یہ عزت نہ دیتے تو زمانہ جاہلیت میں جس طرح عورت کا حشر تھا آج اس سے کہیں زیادہ بری حالت ہوتی۔
اور آج اسلام اور مسلمانوں کے علاوہ باقی پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں عورت کے ساتھ جو حشر کیا جا رہا ہے، اس کو بکاؤ مال بنایا گیا، اس کو ٹشو بنایا گیا، اور جناب ٹافی بیچتی ہے اس کی تصویر، گویا کہ منڈی کی جنس بنا دیا عورت کو جہازوں کی زینت بنا دیا۔ آج یہاں یہ گندی بسیں چلتی ہیں، ان میں ہوسٹس بنا کر ان کو سارے مردوں کے سامنے پانی پیش کرنے والا بنا دیا، گویا کہ ایک نوکر اور ایک ٹشو سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ شریعت مطہرہ نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا، اس کو عزت مآب خاتون بنایا، اگر اس کو ماں کا درجہ دیا تو فرمایا اس کے قدموں میں جنت ہے، بیوی بنایا تو فرمایا اس کے دامن میں ہم نے وفا کے ہیرے اور جواہرات رکھ دیے ہیں۔ بہن اور بیٹی، اس طرح جتنے بھی تصورات شریعت نے دیے، آپ جا کر کے دیکھیں، کافر کی بیٹی آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اتار کر اس کے سر پر رکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ تو کافر، فرمایا بیٹی بیٹی ہے، چاہے محمد کی ہو چاہے کسی کافر کی ہو۔ تو یہ مقام اور مرتبہ عورت کو دین اور اسلام نے دیا ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے۔ اس کے بعد طلاق کے احکامات ہیں۔ اگر شوہر اور بیوی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے تو پھر اس کا طریقہ بتا دیا، فرمایا ایک طلاق دو، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر کسی نے دینی بھی ہے تو 2 تک دے، اگر 1-2 طلاقیں دی تو دوبارہ رجوع اور صلح ہو سکتی ہے، اور اگر کسی نے گناہ کرتے ہوئے ناجائز کام کرتے ہوئے 3 طلاقیں اکٹھے دے دی یا الگ الگ 3 دے دی، اس کو گناہ ہوگا، اس نے اچھا کام نہیں کیا، 3 طلاقیں دے دی۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اب دوبارہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، رجوع نہیں ہو سکتا جب تک کہ حلالہ شرعی نہ ہو۔ یہ مرجع حلالہ جو آج کل ہمارے ہاں مشہور ہے، اس پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خلا کا حکم بھی ہے، مرد نہیں چھوڑتا۔ اب عورت شوہر سے جان چھڑانا چاہتی ہے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں عدالتوں میں خلا کا نام تو ہے، لیکن خلا کا جو طریقہ ہے شرعی، وہ عام طور پر اس کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا۔ خلا یہ ہے کہ بیوی شوہر کو کہے کہ جو تم نے حق مہر مجھے دیا تھا، جو چیزیں تم نے مجھے دی تھی وہ میں تمہیں واپس دیتی ہوں، تم میری جان چھوڑ دو۔ مرد کہے ٹھیک ہے، تو خود بخود عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ خلا کے کچھ مزید احکامات اور تفصیلات ہیں جو یہاں عرض کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 3 طلاقوں کے بارے میں بڑے عجیب الفاظ فرمائے۔ لا تتخذوا آیات اللہ، فرمایا اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہی ہے کہ لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، یہ اللہ کی آیات کو مذاق بنانے کا تعلق 3 طلاقیں اکٹھے دینے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور نسائی شریف میں بھی حدیث موجود ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے 3 طلاقیں اکٹھے دے دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اب جوش میں آ گئے، غصے میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے آپ کو غصہ دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو اس کا سر تن سے جدا کر دیں۔ آپ نے اس سے تو منع فرما دیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تم میں موجود ہوں، میری موجودگی میں تم نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے اور اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے 3 طلاقیں اکٹھے دے کر وہ صحابی آئے تھے، اور یہ بھی حدیث میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 طلاقوں کو نافذ بھی کر دیا۔ یاد رکھیں 3 طلاقیں دینے سے وہ 3 نافذ ہو جاتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بچوں کو دودھ پلانے کے کچھ احکامات دیے۔ فرمایا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، 2 سال پورے بچے کا حق ہے اس کو دودھ پلایا جائے۔ دودھ پلانے پر آج یہ ساری دنیا واویلا کر رہی ہے، جی ماں کے دودھ کے ساتھ کوئی چیز نہیں ملتی، ماں کا دودھ ماں کا دودھ ماں کا دودھ۔ میں کہتا ہوں 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی تھی، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، دین کی بات امت کے سامنے پیش کرو۔ اس کی اہمیت اور افادیت اس وقت تو حالات کیا تھے سب کے سامنے ہیں، فائدے کیا تھے کسی کو پتہ نہیں، لیکن دین نے اور شریعت نے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ بہرحال فرما دیا 2 سال پورے بچے کو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو،
اس کو دودھ پلانا واجب ہے، فرض کے درجے میں ہے، اور ماں کی ذمہ داری ہے بچے کو دودھ پلائے۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی 2.5 سال کا فرماتے ہیں، باقی تمام ائمہ 2 سال کا فرماتے ہیں۔ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ کمزور ہو، بیمار ہو اور کھانا نہ کھا سکتا ہو تو 2.5 سال تک ایسے بچے کو ماں دودھ پلا سکتی ہے عذر کی وجہ سے۔ 2.5 سال کے بعد تو پھر بالکل حرام ہے، اب بچے کو دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عدت کے کچھ احکام اور مسائل ذکر فرما دیے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو اس کے کیا احکام ہیں وہ بھی ذکر فرما دیا، حق مہر کا کیا بنے گا۔ یاد رکھیں اگر حق مہر طے شدہ ہے، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فنصف ما فرضتم، آدھا حق مہر دینا پڑے گا۔ اگر حق مہر طے نہیں ہوا تھا متعوہن، پھر شوہر کو متع دینا پڑے گا۔ متع کہتے ہیں کپڑوں کا جوڑا، لباس، 3-4 کپڑے بڑے عمدہ قسم کے، وہ بیوی کو دے دے۔ شوہر نے طلاق دی ہے، طلاق کے بعد اور کوئی ظلم نہ کرے، اس کو گالی نہ دے، تانا نہ دے اور اس کو کچھ بھی نہ کہے، اس کو اچھے طریقے سے رخصت کرے۔ فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، احسان کر کے اس کو جدا کرے۔ کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں، میں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا اس بیوی کے ساتھ، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن ہمارے ہاں اللہ کے لیے کون طلاق دیتا ہے ذرا بتائیے مجھے؟ جو بھی طلاق دیتا ہے شیطان کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے، بہن بھائیوں کی وجہ سے، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے۔ لیکن طلاق صرف اور صرف اللہ کے لیے اگر انسان دے، میری بیوی نماز نہیں پڑھتی، میں نے اس کو بہت سمجھایا، اب میرا دل ٹوٹ گیا اس لیے میں طلاق دے رہا ہوں، ایک مثال کوئی پیش کرے ایسی ہے جی کوئی؟ میں اس لیے طلاق دے رہا ہوں، میں نے بیوی کو بہت سمجھایا شرعی پردہ کرو، یہ پردہ نہیں کرتی، اس لیے میں اس کو طلاق دے رہا ہوں۔ میں نے بیوی کو بہت سمجھایا کہ تم پابندی سے نماز پڑھو اور قرآن کی تلاوت کرو، یہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتی۔ ذرا بتائیے مجھے، یہ وہ صورتیں ہیں طلاق دینے کی، اس کے علاوہ تو کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ نکاح ہو گیا پھر ختم، ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، عورت نے شوہر کے ساتھ، شوہر نے بیوی کے ساتھ۔ یہ توڑنا طلاق، اس کی تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اور جن وجوہات کی بنا پر جو طلاقیں دی جا رہی ہیں بڑا ظلم ہے اور زیادتی ہے، بہرحال تفصیل کا وقت نہیں۔ اس کے بعد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، پابندی کرو، خاص طور پر صلاۃ وسطی، اس کی بڑی اہمیت ہے، وہ نماز عصر ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے کأنما غدر اہلہ ومالہ، سمجھ لو کہ اس کا سارا مال اور سارا اہل، پورا گھر برباد ہو گیا، اس کا پورا گھر جل گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو فرمایا خاص طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد بڑا عجیب واقعہ ہے، تفصیل اب میں کیسے آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ الم تر الی الذین خرجوا، یہاں سے فرمایا کہ 10,000، ایک روایت میں 40,000 لوگ تھے، وہ نکلے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جو پیغمبر تھے غالباً حضرت شمویل علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور ایک روایت میں حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ طاعون پھیلا، بیماری آئی، اور اس بیماری کا جو وبا تھی اس کا نام تھا امواس، جیسے ہمارے آج کل کرونا آیا ہوا ہے، اس طرح کا ایک وبائی مرض اور بیماری آئی علاقے میں۔ تو یہ سارے لوگ وہاں سے نکلے موت کے ڈر سے۔ جب نکلے تو 1-2 پہاڑ تھے، ان کے درمیان آ گئے اور آپس میں کہنے لگے بس ہم دور نکل آئے، اب یہاں موت نہیں آئے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو بھیجا، ایک اس طرف سے کھڑا ہوا اور دوسرا فرشتہ اس طرف سے کھڑا ہوا، اور دونوں نے آواز لگائی اور اس آواز سے وہ سارے کے سارے مر گئے۔ اللہ تعالی نے یہ بتانا تھا کہ موت سے تم کہاں بھاگ سکتے ہو، کہاں جا سکتے ہو، موت سے مفر ہے ہی نہیں۔ موت سے ڈر کر اگر کوئی بھاگتا ہے تو یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ اور بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے، یہ پیغمبر جو تھے یہ وہاں آئے
لوگوں نے جب ان کو دیکھا اور 10,000 یا 40,000 لوگ تھے، ان کو کفن دفن کیسے کریں، تو انہیں 4 دیواری دے کر وہیں ان کو ڈال دیا. وہ گل سڑ گئے، ہڈیوں کے ڈھانچے بچ گئے. پیغمبر علیہ السلام جب آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے سب کو زندہ کر دیا، سارے زندہ ہو گئے. زندہ ہونے کا یہ دوسرا واقعہ ہے. اور پہلا واقعہ میں کل آپ حضرات کو عرض کر چکا ہوں، وہ بقرہ مقتول جو تھا، وہ جو قتل ہو چکا تھا، اس گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت اس کو لگایا تو وہ زندہ ہو گیا اور اس نے بتا دیا میرا قاتل کون ہے. یہ کل میں آپ حضرات کو بتا چکا ہوں. یہ دوسرا واقعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا. یہاں ایک واقعہ بڑا اہم ہے، نصیحت کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بیت المقدس کے قریب ایک دفعہ وبا پھیلی اور بڑی سخت وبا تھی، اور وہاں موت بھی بڑی کثرت سے شروع ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کے ساتھ وہاں چلے. ملک شام کے قریب جب پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ وہاں تو بڑی سخت وبا ہے اور وہاں جو بھی جاتا ہے اس کا بچنا ممکن نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ٹھہر گئے اور پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے. مشورہ ہوا. وہاں کے جو گورنر تھے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے. بھئی اس کے بارے میں کوئی حدیث سناؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، یہاں اس واقعے پر غور کیجئے. حضرت عمر نے فرمایا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے حالات میں کیا حکم ہے، مجھے وہ بتاؤ. جب تک کوئی حدیث سامنے نہیں آئے گی میں کسی کی بات نہیں سنوں گا، میں کسی کی رائے نہیں لوں گا. چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرمایا جہاں کوئی وبا ہو، کوئی بیماری ہو، وہاں کے لوگ موت کے خوف سے باہر نہ نکلیں، وہاں کے لوگ باہر نہ نکلیں، اور باہر کے لوگ وبائی علاقوں میں بالکل بھی نہ جائیں. یہ حدیث حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پیش کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جب سنا تو فرمایا بھائی ہم واپس جائیں گے. حضرت ابو عبیدہ جو گورنر تھے فرمانے لگے عمر موت نے تمہیں ڈرا دیا، موت نے ڈر کے واپس جا رہے ہو، تم اتنا بڑا سفر کر کے آئے، آنا چاہیے تمہیں ادھر. تو حضرت عمر نے بڑا عجیب جواب دیا. فرمایا کہ اللہ کی قدرت سے میں آیا تھا، تقدیر مجھے لے کر کے آئی تھی اور تقدیر مجھے واپس لے کر کے جا رہی تھی. اللہ کے حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میں آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کے حکم سے جا رہا ہوں. مجھے موت سے کوئی مفر نہیں، کوئی ڈر نہیں. تو یہ احکامات ہیں. آپ حضرات سے بھی میری یہی درخواست ہے، ہمارے ہاں یہ وبا جو آئی ہوئی ہے اس میں جو شرعی احتیاطیں ہیں وہ ضرور کریں، لیکن غیر شرعی احتیاطیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مریض کو اکیلا ڈال دینا، اس کو کھانا پینا بھی ایسے پھینکنا جانور کی طرح، یہ دین میں نہیں ہے. اس کی خدمت کریں اور اس کے ساتھ آپ میل جول کریں، اس سے خیر خبر کریں، اس کو دبائیں، اس کو بڑی زندگی مل جائے گی، حوصلہ مل جائے گا. اس کو اکیلا ڈال دیں گے تو وہ ویسے ہی مر جائے گا. تو شرعی احتیاطیں جتنی بھی ہیں وہ ضرور کرنی چاہیے. اس کے بعد حضرت طالوت کا قصہ ہے، یہ بھی بڑا تفصیلی قصہ ہے. آپ حضرات کے سامنے اب میں کیا عرض کروں جی، اجمالاً بس عرض کر دیتا ہوں. ایک پیغمبر تھے حضرت شمعون غالباً ان کا نام تھا، یا کوئی اور نام ہوگا اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عصا عطا فرمایا اور ایک تیل بھی دیا. فرمایا کہ دیکھو جب اس قد کا یہ جو عصا ہے اس قد کے برابر کوئی آدمی آ جائے اور یہ تیل جو ہے جوش مارنے لگے، فرمایا اس کو بادشاہ بنا دینا. چنانچہ حضرت طالوت آئے اور ان کو بادشاہ بنا دیا گیا. اور حضرت طالوت نے تھوڑے ہونے کے باوجود ایک بڑی جماعت کو شکست دی. اس میں ذکر ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں حضرت طالوت کے ساتھ بھی 313 تھے اور بدر میں بھی 313 تھے. اس کی کچھ تفصیلات ذکر کی گئی ہیں. اس کے بعد تیسرے پارے میں انبیاء علیہ السلام کے درجات کو ذکر کیا گیا. فرمایا بعض رسولوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام پیغمبروں میں سب سے افضل ہیں. اس کے بعد آیت الکرسی ہے. فرمایا کہ اس میں 50 کلمے ہیں اور ہر کلمہ پڑھنے پر 50 برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے
کائنات میں اس سے بڑی کوئی چیز پیدا نہیں کی، آیت الکرسی سب سے بڑی، فرمایا اس سے آسمان بڑا نہیں، زمین بڑی نہیں، جنت بڑی نہیں، جہنم بڑی نہیں، جنت سے بھی بڑی چیز آیت الکرسی ہے۔ اس کے بے شمار فوائد اور فضائل ہیں۔ فرمایا جو شخص ایک مرتبہ گھر میں پڑھ لے، فرمایا اس گھر میں شیطان اور جن داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جو مباحثہ اور مکالمہ ہوا اس کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق کوئی اور تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے موت دی، 100 سال کے بعد پھر وہ زندہ ہوئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی تو ان کے گھر میں ایک خادمہ تھی جس کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ 100 سال کے بعد حضرت عزیر کو اللہ نے زندہ کیا۔ او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یہاں پوری تفصیل ہے تیسرے پارے میں، آپ حضرات اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام زندہ ہو کر جب واپس آئے تو وہی خادمہ بوڑھی ہو چکی تھی اور دستک دی اپنا گھر، کہا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو اس خادمہ نے کہا یہ عزیر کا گھر ہے۔ تم کون ہو؟ فرمانے لگے میں عزیر ہوں۔ یہ نوجوان تھے اور وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ تو اس بوڑھی نے بڑی عجیب بات کی، اگر تم عزیر ہو تو میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے، وہ جس کے لیے دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتے تھے، وہ مستجاب الدعوات تھا۔ میری بینائی ختم ہو گئی ہے، تم دعا کرو، اگر تم وہی عزیر ہو تو مجھے بینائی مل جائے گی۔ حضرت عزیر نے دعا کی، اس کو بینائی مل گئی۔ تو یہ تیسرا واقعہ ہے سورہ بقرہ میں، اللہ نے زندہ کو مردوں کو زندہ فرمایا، یہ تیسرا واقعہ ہے۔ چوتھا واقعہ ہے، پانچواں واقعہ اس کے فوراً بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اذ قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتى، حضرت ابراہیم نے عرض کیا اے میرے پروردگار تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، ذرا مجھے تو دکھا۔ پھر اس میں تفصیل ہے، 4 پرندے فرمایا لے لو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، ان کو اچھی طرح دیکھ لو، پھر ان کو ذبح کرو، پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، پھر ان کا قیمہ بنا دو، پھر ان کی راکھ کو متفرق جگہوں پر ڈال دو، پھر ان کو بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا منظر دیکھا، فرمایا پر کے ساتھ مل رہے ہیں، گوشت کے ساتھ، ہڈی کے ساتھ، فرمایا کہ وہ 4 پرندے اسی طرح زندہ ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ تو اس کی تفصیل بھی آ گئی، وہ ہے کہ سورہ بقرہ میں 5 مقامات پر اللہ تعالی نے اس امت کو بتایا اور وہ واقعات ذکر فرمایا جن میں اللہ تعالی نے مردوں کو زندہ فرمایا۔ تو ہم نے بھی زندہ ہونا ہے، عقیدہ آخرت یہ مستحکم اور مضبوط ہونا چاہیے، ایک ایک چیز کا حساب کل قیامت کے دن ہم نے دینا ہے۔ اس کے بعد صدقات کی تفصیل ہے، صدقات کیسے ہونے چاہیے، کون سے صدقات قبول ہیں، کون سے مردود ہیں، ایذا نہیں ہونا چاہیے، احسان جتانا نہیں ہونا چاہیے، جس کو آپ نے صدقہ دیا بس ختم۔ اس کے بعد عشر کے احکام ہیں، انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض، زمین سے جو چیز بھی پیدا ہو اس کا عشر نکالنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ صدقہ تم چھپا کر کے دو یا کھلم کھلا ظاہراً دو، دونوں صورتیں جائز ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ علماء لکھتے ہیں زکوٰۃ تو ظاہراً دینی چاہیے، باقی تمام صدقات خفیہ دینے چاہیے۔ اور فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چپک کر لپٹ کر آپ سے مانگتے نہیں، وہ اصل مستحق ہے، ان کو تلاش کرو۔ اسی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا۔ اس کے بعد سود کا حکم ہے تفصیل کے ساتھ، سود حرام ہے اور سود کے بڑے نقصانات ہیں، اور سود اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ سود کھانے والا، کھلانے والا، سود لکھنے والا، سود پر گواہ بننے والا اور سود کے معاملے میں کسی درجے میں شریک ہونے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہے اور سود کا انجام غمی ہے۔ اس کے بعد وہ آیت ہے جو قرآن پاک کی سب سے آخری آیت ہے، جس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے 9 دن کے بعد اور ایک روایت میں آتا ہے 31 دن کے بعد۔ سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس میں بھی بڑے جواہرات اور بڑی حکمت کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ذکر کی گئی ہے، جس میں ہمارے جو باہمی معاملات ہیں، مسائل ہیں، ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو لکھ لیا کرو، اور پھر شہادت کے احکامات ہیں،
گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے. جب بھی انسان کسی موقع پر موجود ہو اور اس کے سامنے کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس کو شہادت ضرور دینی چاہیے. اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، ان کے بارے میں ایک بات تو کل عرض کر چکا ہوں اور آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ بے وقوف ہے وہ شخص، اتنی بڑی آیتیں اس کے پاس ہیں اور وہ رات کو پڑھے بغیر سو جائے. ان آیات کو جب پڑھے بغیر سو جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ بے وقوف ہے. اگر اس کو عقل ہوتی تو وہ ان آیات کو یعنی آمن الرسول سے آخر تک ضرور پڑھ کر کے سوتا. ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رات کو ان آیات کی تلاوت کر کے سوتا ہے تو رات کو جتنے لوگ عبادت کرنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، ذکر کر، فرمایا کہ ان سب کے برابر اس کو ثواب ملے گا. گویا کہ پوری رات عبادت کے لیے اس کو یہ 3 آیتیں کافی ہو جائیں. کتنا بڑی فضیلت ہے، تو ان آیات کو چھوڑنا نہیں چاہیے. سورہ بقرہ مکمل ہوئی، اس کے بعد 2 رکوع پڑھے گئے، اس کی تفصیل اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا